اصل میں کراچی میں جو میگا پروجیکٹس ہیں یا پھر انفراسٹرکچر کے پروڈکٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کراچی ایک عروس البلاد ہے، اتنا بڑا عروس البلاد ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے اور یہ سب کو اکوموڈیٹ کرتا ہے، پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آ کے رہتے ہیں، بستے ہیں، روزگار کماتے ہیں. تو اس کے جتنا بڑا یہ شہر ہے اتنے بڑے اس کے مسائل بھی ہیں، جس کا کچھ کا حل ہو جاتا ہے، کچھ کا نہیں ہوتا. اب کراچی میں انفراسٹرکچر کی تعمیر جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. آگے جا کر تو مفید ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے، سڑکیں بن رہی ہیں، انڈر پاسز بن رہے ہیں، اوور ہیڈ بریجز بن رہے ہیں، سب میٹروز بن رہی ہیں، سب چیز ہو رہا ہے، لیکن یہ جو بننے کا عمل ہے نا یہ بہت تاخیر کا شکار ہوتا ہے. یہ ایک پرابلم ہے. اور وہ جب بن رہا ہوتا ہے تو اس کی جو لوکیشن ہے، یا یعنی جیسے آپ کوئی اوور ہیڈ بنا تو اس کے نیچے سے یو ٹرنز کی بڑے نیرو وہ یو ٹرنز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہو جاتا ہے. ٹریفک جیم کے لیے آپ ایک برج بناتے ہیں لیکن ٹریفک جیم کی صورتحال سے آپ نمٹتے نہیں ہیں، لنگر ہو جاتے ہیں. ابھی تو آج نا ہم کلفٹن ڈی ایچ اے کی بات نہیں کریں گے، ابھی ہم دوسرے ایریاز کی بات کریں گے. 3 سال سے جو میں دیکھ رہی ہوں ملیر میں، جنا ایونیو ہو گئی، یونیورسٹی روڈ، آپ یقین کریں اس کی تعمیرات، مطلب مجھے لگ رہا ہے برج خلیفہ وہاں بن رہا ہے، اتنے عرصے سے نہیں ہو رہا. اور میں نے بہت دفعہ تو دیکھا کام ہی نہیں ہو رہا. اب کبھی کہیں کوئی نظر آ جاتا ہے تو میں گاڑی روک کے دیکھتی ہوں، میں ایسے دیکھتی ہوں کام ہو رہا ہے. تو یہ بہت عرصے سے بن رہا ہے، بن کے نہیں دے رہا. یہ ہمارے نا یہاں پھنس گیا ہے. تو میں سر کو میں جس سے پوچھتی ہوں کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. میں نے رک کے پولیس والوں سے پوچھا، میں نے پتا ہے مزدور سے پوچھا، بھائی کب بنے گی یونیورسٹی روڈ، ہم بڑے تنگ ہیں. ہمارا ٹریول ٹائم ملیر کے لوگ جو ہیں وہاں سے ڈی ایچ اے یا ادھر کی طرف 15-20 منٹ بڑھ گیا ہے، اور شام کے وقت 1 گھنٹہ ڈیلے ہو رہا ہے. تو میں سر بہت شکریہ، میرا دل کر رہا ہے میں شکر منڈا، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ فائنلی شاید مجھے کوئی جواب، مجھے صرف آنسرز چاہیے بہت سارے لوگوں کی طرح. السلام علیکم. طارق مغل صاحب جناب ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ اس وقت ڈی جی ٹیکنیکل سروسز کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، ایڈمنسٹریٹر ملیر رہ چکے ہیں، ایڈمنسٹریٹر ویسٹ رہ چکے ہیں، ایڈمنسٹریٹر بن قاسم رہ چکے ہیں. بڑا تجربہ ان کا. جی سر اب بتا دیں یہ کیا ہو رہا ہے. اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں شروع سے کراچی کی ڈیولپمنٹ میں ہمارے کافی تو کراچی میں کردار آئے، مگر ابھی گزشتہ 2-3 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ میں تھوڑی اسپیڈ اپ بڑھی ہے. آپ نے اب جیسے ذکر کیا اپنا جنا ایونیو کا، یہ خاص میں جنا ایونیو اور یونیورسٹی روڈ کی ضرور بات کروں. جنا ایونیو کا ذکر کیا تو یہ وہاں پہ اصل میں ایشوز یہ ہیں کہ میری کل بھی SES لوکل گورنمنٹ سے میٹنگ ہوئی تھی، MD واٹر بورڈ سے میٹنگ ہوئی تھی. وہاں پہ واٹر سیوریج کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے ہم ابھی ریسنٹلی تقریباً 1 مہینہ پہلے ہم نے اس کو پیچ ورک وغیرہ کرایا تھا، مگر وہ یہ ہوا کہ وہ پھر سیوریج کا پانی واپس 2 سال میں جو سڑک بنی تھی وہ توڑ دی، دوبارہ ٹوٹ گئی. ابھی یہ ہے کہ میری MD واٹر بورڈ سے بات ہوئی تھی اور سیکریٹری لوکل گورنمنٹ صاحب سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ یقین دہانی کی ہے کہ ابھی ایک سیوریج کی اسکیم اور واٹر کی اسکیم، پہلے میں نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں سیوریج اور واٹر کلیئر کر کے دے دیں، اس کے بعد جو ہے نا ہمارا روڈ کلیئر ہو جائے گا. کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہمارے ڈیمیجز ہوتے ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں، جو سیوریج کا پانی باہر نکلتا ہے اور پراپر جو ہے. یہ اس کا نہیں ہے. کراچی ویسٹ آپ دیکھ لیں وہاں پرابلم، کراچی سینٹرل میں یہی ہے. ایک روڈ بنی ہے، بڑی مشکل سے بنی ہے، لوگوں نے سفر کیا اور تھوڑے سے چلتا ہے وہ روڈ خود امید تھی کہ ہو ہی جائے گا، صبر کر لو، پھر وہ توڑ دی وہ روڈ. اور یہ سالوں لگ جاتے ہیں. ہماری پلاننگ کی اتنی ویک ہے کہ پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے یہ کام کرنا ہے سیوریج اور پائپس کا، اس کے بعد سڑک بنانی، کیونکہ اس میں ویسٹ کتنا پیسہ ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی دیکھیں ابھی ریسنٹلی ہم نے شارع نور جہاں کا تقریباً 4 کلومیٹر کا ٹریک آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا خوبصورت، حالانکہ وہ حالت اس کی خراب تھی. وہ کہاں ہے؟ شارع نور جہاں سینٹرل میں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 4 کلومیٹر کا ڈیول کیریج وے روڈ بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ 1 کلومیٹر کی ہم نے پیرالل کے روڈز بھی بنائے، مگر وہاں پہ بھی ابھی ریسنٹلی یہ ہوا کہ پانی کی 12 انچ کی لائن لیک ہوئی اور تقریباً 20 فٹ کا گڑھا جو نیچے وہ پانی ظاہر ہے مٹی لے لیتی ہے تو وہ نیچے بیٹھ گیا تھا روڈ. اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیوریج اور واٹر کی پرابلم ہوتی ہے. کبھی خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ نیچے ہمیں انڈر گراؤنڈ پتہ نہیں. مجھے پتا ہے وہاں بنا کیا رہے ہیں، وہاں بن کیا رہا ہے، ہمیں یہی نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ وہاں اتنے بڑے بڑے اسٹیل کی نا فینس لگائے ہوئے، اس طرف کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا. بنا کیا رہے ہیں کس جگہ پہ؟ یہ آپ مجھے جنا ایونیو بھی پتہ ہے. یونیورسٹی روڈ تو اتنا خوفناک مسئلہ ہے کیونکہ پچھلے 4-5 سال سے ویسے یہ کافی لمبا نہیں ہو گیا پروجیکٹ، وہ بھی نہیں دے رہا. ہاں ادھر سے آتے یونیورسٹی روڈ سے، وہاں کیا بنا؟ یونیورسٹی روڈ سے ہمارا ریل لائن کا منصوبہ بن رہا ہے، سندھ گورنمنٹ بنا رہی ہے. وہاں پہ یہ ہوگا کہ جو بسز چلیں گی وہ اس لائن میں چلیں گی، اور دوسرا یہ جو روڈ ہے وہ ایکسٹینڈ ہو کے یہ چلا جائے گا پیچھے. تو جو
पब्लिक बसों में सफ़र करती थी, जो खड़े होकर करती थी, वो रेड लाइन में एयरपोर्ट से शुरू होगी और वो टावर तक जाएगी। सर 3-4 साल हो गए, ख़त्म कब? असल में देखें, वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जो सर्विस अभी ये जो आपने जिक्र किया ना कि रोड बन जाता है, फिर वो सर्विसेज निकल आती हैं, रोड बैठ जाता है, ये होता है। तो ये इसी वजह से है कि हमने अभी जो रेड लाइन बन रही है तो उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। ये 3 साल में बनी क्यों नहीं? अगर मंसूबा था तो अभी तक बना क्यों नहीं? बनी छोड़े, उसका 10% काम भी, 20% काम भी। 20% नहीं, अभी उसका तकरीबन नेक्स्ट ईयर में ये रेड लाइन कंप्लीट करके सर वादा करें, ये यूनिवर्सिटी रोड खुल जाएगी, बन जाएगी। मुझे आज एक डेट देख ले भाई, वादा कर लिया भाई, देखे ऑन एयर के अगले साल ये ऑपरेटिव हो जाएगी, ऑपरेटिव हो जाएगी, जोड़ा बनवाऊंगी उस दिन, मुझे प्लीज बता दें। और ये मैं आपको बता दूं, ये जबरदस्त मंसूबा है। इसमें जो भी पहले तो जब बारिश का पानी होता था, रोडों में खड़ा होता था, तो इसके अंडरग्राउंड रिजर्वायर टैंक्स बनाए, जो बारिश का पानी इसी रोडों पे आता था वो रिजर्वायर टैंक्स में जाएगा और उस पंपिंग स्टेशन के जरिए जो है वो चला जाएगा। मुझे समझ नहीं आती कि अगर कुछ बंद रहा है तो थोड़ा थोड़ा खुदाई करें, बनाएं, आगे चले। पूरी स्ट्रिप को खोद क्यों दिया जाता है? नहीं, ये नहीं हो सकता ना, कि ये असल में क्या है कि जो अलाइनमेंट होती है, अलाइनमेंट को अगर हम छोटे छोटे पीसेज में बचाएं तो फिर वो हमारा प्रॉब्लम वो क्रिएट कर देता है। हम पूरा ट्रैक लेते हैं, उसमें ये होता है। जैसे 3 साल में जिन्ना एवेन्यू की जो रोड है, उधर एक जो पोर्शन है वहां तक तो कभी कोई आया ही नहीं। अच्छा, शुरू में एक बात बताऊं, ये डिले होने का प्रॉब्लम ये है कि जब ये काम शुरू हुआ था तो उस टाइम डॉलर के प्राइसेस कम थे, और ये जब स्टार्ट हुआ, दायरे बाहर की इंटरनेशनल कंपनियां ये वो कर रही, तो उसमें डॉलर के प्राइस जैसे राइज हुई तो वो कंपनी दोबारा उसकी ज़ाहिर उनको मुझे बताएं, बहुत से मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनमें वफाक भी हमें फंड कर रहा है, उसकी वजह से भी डिले आ रहा है? नहीं, ऐसे कोई वफाक का वो नहीं है। वो असल में K4 का जो प्रोजेक्ट है अपना वाटर बोर्ड का, उसमें वफाक पीटल फंडेड होता है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, फंड्स नहीं आ रहे थे। यूनिवर्सिटी रोड बंद कब रही है? कंप्लीट क्या आप सब हटा उठा देंगे? नेक्स्ट ईयर में ऑन एयर कह रहा हूं, नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट हो जाएगा ये आपको बता रहा हूं। यूनिवर्सिटी रोड की जो सड़क की अजियत है वो खत्म हो रही है नेक्स्ट ईयर, किस महीने? नेक्स्ट ईयर ये जून तक, आपको जून तक खुशखबरी मिल गई आपको भाई। अच्छा, और उसमें फिर वो जो आपकी बस का मंसूबा है वो शुरू हो जाएगा? शुरू हो जाएगा, बस शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब जिन्ना एवेन्यू पे आ जाए। नहीं, मेरे पता 3 मसले हैं, मैं इधर आई हूं क्योंकि सर वो हाईवे जी बिल्कुल, मैं तो रोज मतलब 2 ड्रामे के एपिसोड देख लेती हूँ जाते हुए आते हुए, लेकिन जो मेरा टाइम बचा है ना वो बचाया शाहराय भुट्टो ने। बहुत कमाल चीज़ है, जो अच्छी बात है उसकी तारीफ करूं, लेकिन मुझे फिर पता है जिन्ना एवेन्यू कंप्लीट कब होगी और वहाँ बना क्या है? जिन्ना एवेन्यू में इशू ये है कि जो मेरी डिस्कस हुई है, वहाँ पे सेवरेज का प्रॉब्लम है। सेवरेज 24 इंच की लाइन है, वो डैमेज है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि दूसरे तीसरे दिन पानी बाहर आ जाता है। ये एयरपोर्ट से लेके आपको शाहराय फैसल तक आपको ये पोर्शन मिलेगा, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस भी है। हाँ जी, तो ये बनाए क्या रहे हैं आप? ये अभी तो हम जो अभी मेरा मंसूबा है कि जो जहाँ पे यू टर्न है, आप देखा है जब गाड़ी टर्न करती है आगे से प्रिंटिंग प्रेस से यू टर्न, तो हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। मगर मैंने एयरपोर्ट वाला जो है, एयरपोर्ट वाला अच्छा, वो जो ट्रांसपोर्टेशन भी आप ही के अंदर आता है? वो आपकी सोच है। पहले हम टर्न करते थे, एयरपोर्ट से सीधा निकल जाते थे। अब वो उन्होंने आगे एक यू टर्न बनाया है जिसमें आपका ना, मतलब मैं कहती हूँ बच्चे बड़े हो जाएं, जवान हो जाएं, वो यू टर्न से गुजरना, वो क्यों किया सर? वो राइट पे खोल देना। मैं बताता हूँ आपको, बताता हूँ। असल में इशू ये था कि कुछ थ्रेड्स इशू थे जिसकी वजह से ये रोड बंद किया था, और फिर जब हमने ये अच्छा, यू टर्न करके कुछ चेकिंग तो खास नहीं हो रही? नहीं होगी, मगर वो ये कि थोड़ा रिस्ट्रिक्शन के लिए पुलिस ने उन्होंने किया था, और जो आगे नाका लगा दो, इधर बंद कर दो प्लीज। अभी वो ये है कि ये मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पता है क्या, टाइम बढ़ गया है। मुझे कहीं जहाँ 40 मिनट में पहुंचती थी, मैं अब 1.25 घंटे में पहुंच रही हूँ, 1.5 घंटे। हल करें नादिया के मसाइल हल करें। और वो सड़क, अच्छा जो सड़क है वो टूटी हुई, ये आपको इंशाल्लाह 1 से 2 महीने में ये आपका जिन्ना एवेन्यू वाला मसला मतलब वो जो पूरी रोड है जो चेक पोस्ट नंबर 5 तक जा रही है, वो खुल जाएगी? वो खुल जाएगी आपको। सर वादा करें, महीना बताएं। 2 महीने के अंदर ये हो जाएगा। 2 महीने के अंदर? लेकिन वहाँ तो कुछ काम ही नहीं हो रहा सेंटर में। अभी हो रहा है। असल में स्कीम थोड़ी सी जो वाटर बोर्ड की वजह से रुकी हुई थी, वो स्कीम अप्रूव होकर PND में चली गई है, और रिसेंटली बीच में बन क्या रहा है ये मुझे नहीं समझ आ रहा। बीच में क्या होगा? ये रेड लाइन का मंसूबा है ना, जो बीच में है, ये रेड बसेस इधर से शुरू होंगी, ये सीधा घूम के टावर तक जाएंगी। तो ये बन जाएगा 2 महीने में? नहीं, ये नहीं कह रहा, ये मैं आपको मैंने नेक्स्ट जून तक का है।
اور یہ بھی جنا ایونیو والا روڈ میں یہ کہہ رہا ہوں جو ملی اپنا ایئرپورٹ کے ٹرننگ سے لے کے اور شارع فیصل تک جی یہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا 2 مہینے کے اندر. اچھا مجھے سر ایک چیک پوسٹ نمبر 5 لاسٹ چیک پوسٹ نمبر 5 کے پاس سڑک ٹوٹی ہوئی ہے. لائے ذرا پیپر اور پین لے کے آئے, یہ لکھوا لیتے ہیں آپ سے طارق بھائی. میں بتاؤں وہ کھڈے اتنے بڑے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب ہمیں اس میں ڈائیو کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہم گاڑی کے ساتھ پیراشوٹ. بھائی ذرا یہ 2-3 چیزیں طارق بھائی سے لکھوا لیتے ہیں پھر آپ مطمئن ہو سر جائیں گے. پلیز وہ سڑک نہیں بن رہی. میں وہ اگر یہ آپ کے گڑے ہیں تو میں یہ تو آپ کو 3-4 دن کے اندر میں سیدھا کروا جی اپنے مسائل حل کروا لیے انہوں نے اور سب چیزیں. سر مجھے بتائیں ٹرانسپورٹیشن کا بھی آپ کے انڈر آتا ہے؟ جی نہیں, ٹرانسپورٹیشن کا نہیں ہے, ہمارا ڈیولپمنٹ اسکیموں کے حوالے سے آتا ہے. کون سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ابھی جو صدر کے علاقے ہیں یہاں بڑی صورتحال خراب ہے, ملیر کی طرف بہت خراب صورتحال ہے, وہ سیویج کا مسئلہ تو بنیادی ہے نا, بنیادی ایشوز ہیں سیوریج کی. ابھی دیکھیں اپنا ہمارے میئر جو ہے مرتضیٰ وہاب صاحب نے بڑے انیشیٹو لیے ہیں اور سندھ گورنمنٹ سے فنڈنگز بھی لیے ہیں اور تقریباً ہماری 139 اسکیم پروونشل ایڈی پیز کی جو مختلف ڈسٹرکٹس میں ہو رہی ہیں, جس میں ہم پیورس بلاک لگا رہے ہیں, روڈ بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہے 546 ہمارے ڈسٹرکٹ اینوول ڈیولپمنٹ پروگرام. وہ اسکیمیں جو ہیں ہماری آن روڈ ہے, ابھی ہم نے اس کے ٹینڈر بھی کرا چکے ہیں اور کچھ کام ہماری جو ہے وہ آن گوئنگ اسکیمس ہے وہ بھی چل رہی ہیں. اس میں یہ ہے کہ ابھی ہمارا دوسرے اس کے بڑا پروجیکٹس جو ہمارے میگا ہیں وہ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کورنگی کازوے کی برج جو بن رہی ہے, کورنگی کازوے کی برج بن رہی ہے, یہ آپ کو ایک مثالی وہ ہوگی کہ اگر کوئی ڈی ایچ اے سے بندہ نکلتا ہے تو وہ میرے خیال میں ودن 30 منٹس جو ہے وہ اگر یہ شہید شارع بھٹو سے کنیکٹ ہوگا ڈی ایچ اے اور وہ جا کے اپنا سپر ہائی وے پہ ایک سپر ہائی وے میں کس جگہ نکلیں گے کس جگہ؟ سپر ہائی وے بہت بڑی ہے. انصاری برج ہے ڈی ایچ اے سٹی کے برابر, سٹی سے پہلے یا بعد میں؟ اس سے پہلے. ذرا ڈی ایچ اے سے ادھر آئے نا, ادھر تو لیاقت آباد کی طرف آئیں, سینٹرل کی طرف آئیں. دیکھیں نارتھ ناظم آباد کا علاقہ, ناظم آباد کا علاقہ ہے, لیاقت آباد کا علاقہ ہے, بہت ان اٹینڈڈ ہے سر. ان گلیوں میں ہم جاتے ہیں, بڑی خراب صورتحال ہے, لوگوں کو بہت سفر کرنا پڑتا ہے. تو اس پر فوکس آپ کا کتنا؟ بیوٹیفیکیشن کی بھی تھوڑی سی بات کریں کہ کہاں کہاں یہ کام شروع ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے چیف سیکرٹری صاحب نے, جس میں ممبر ہیں کمشنر کراچی, میں بھی اس کا ممبر ہوں, ایڈیشنل آئی جی بھی ممبر ہے. اس میں 7 سڑکیں ہم نے بیوٹیفیکیشن کے حساب سے لی ہیں. شارع فیصل, شہید ملت, شارع اپنا جو ہے کلفٹن والی روڈ جو ہے میٹروپولیٹن ہوٹل سے لے کے عبداللہ شاہ غازی مزار تک, شارع قائدین, اور اس کے علاوہ بیوٹیفیکیشن اس میں یہ ہے کہ جو گرین بیلٹ ان روڈوں کا خراب ہے اس کو گرین بیلٹ صحیح کریں گے. فٹ پاتھ ٹوٹ پھوٹ شکار ہیں وہ ہم صحیح کر دیں گے. کوئی اگر سیوریج کا ایشوز ہے تو وہ ہم صحیح کر دیں گے. درخت لگائیں گے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے پرماننٹ ان روڈوں پہ ابھی کام شروع ہو گیا ہے اور ہماری تقریباً 300 اسکیمیں انڈر پروسیس ہیں. وہ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں ہماری اسکیمیں جو ہیں. اب دیکھیں ہم جب لاہور جاتے ہیں خوشی ہوتی ہے, دل دکھتا ہے کہ کتنا خوبصورت وہ شہر بنا دیا گیا, اتنی پاپولیشن ہے, اتنی ٹریفک, لیکن کتنے وہ رنگ روڈ سے مسائل حل ہو گئے. اس کے علاوہ بیوٹیفیکیشن کتنا خوبصورت. لیکن خیر ہم امید کرتے ہیں وہ جیسے میں نے انٹرو میں کہا نا کہ کراچی جو ہے نا بہت کمپلیکس ہے تو مسائل بھی اس کے بہت زیادہ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں آپ جو کوشش کر رہے ہیں انفراسٹرکچر سے متعلق بہت بہترین نظر بھی آ رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت سی روڈیں ایسی آپ نے سگنل فری بنائی ہیں, بہت سے انڈر پاسز برجز وغیرہ ایسے بنائے کہ جس کی وجہ سے کراچی کے لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن میں ذرا بہتری آ گئی ہے. تو وہ جو سیویج کا مسئلہ ہے ظاہر امید ہے کہ آپ وہ حل کر دیں گے. تو تھینک یو کرتے ہیں طارق مغل صاحب کو, آپ نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ آپ کو آئندہ 1-2 مہینے کے اندر کافی بہتری نظر آ جائے گی اور تقریباً پھر آپ سے کمٹمنٹ ہماری, آپ پھر آ رہے ہیں شو پہ 2 مہینے میں آ جاؤں گا اور یہی آ کے بتاؤں گا کہ ہمارے یہ جو کام ہے اسپیشلی بتائیں کہ وہ کہاں تک جائے گی ابھی آگے. شارع بھٹو اس طرف بھی اصل میں یہ ہے کہ ہمارے لوپ سے ابھی آپ دیکھیں کہ مرغی خانہ کی برج ہے, اس کی پہلے تو وہ نیرو ہوتی تھی جو ٹریفک بلاک ہوتی تھی, اب اس کے برابر میں جو ہے نا
ایک نیکسٹ برج بنا رہے ہیں جس میں ون وے وہ جائے گی تو اس میں وہ لوپس کے ساتھ شارع بھٹو کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو وہ ہماری جو ہے وہ کنٹینیوسلی ہو جائے گی اور انشاءاللہ وہ انشاءاللہ سوال کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم توجہ آپ کی دلائیں جس ترجیح چیزوں پہ تاکہ کہ آپ بہتر طریقے سے کام کریں. نئے بھی روٹس ہوں وہ بننے بڑی ضروری ہیں تاکہ ٹریفک کے مسائل حل ہوں. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو. اور پلیز آپ تو یہ کراچی اور اس کے مسائل میں جون تک آپ سے ریگولر رابطے میں رہوں گی, شو پہ آپ آئیں تاکہ یہ جو مسئلے ختم ہو جائیں.